میری بات سے اختلاف نہ کرنا کہ مجھے ایسا لگتا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں، اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو اصلاح کر لیجئے۔ بے حیائی جب معاشرے میں پھیلتی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ شیخ محترم، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، جو لوگ ایمان والوں کے درمیان فحاشی کو پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم، رب رحمان نے ان کے لیے درد دینے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ آج اس موبائل ٹیلی فون کی وجہ سے بتاؤ ذرا سچ سچ، میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا، آج میرے گھروں کے اندر میرے بیوی اور بچے اور میں خود کہیں اس موبائل ٹیلی فون پر گندگیوں میں مبتلا تو نہیں؟ کہیں اس موبائل ٹیلی فون کے ذریعے سے میری مائیں اور بہنیں کہیں ٹیلی ویژن پر، کہیں ٹی وی ڈرامے دیکھ کر اپنے گھر کا ماحول بے حیا تو نہیں کر رہی؟ کہیں میرے نوجوان اور میری مائیں بہنیں اور میرے بھائی اور میرے بزرگ اس موبائل ٹیلی فون پر ناچ گانا موسیقی تو نہیں سن رہے؟ کہیں ہمارے معاشرے کے اندر زنا کے اڈے تو نہیں آباد ہو گئے؟ کہیں میرے گھر کے اندر ٹیلی ویژن کی صورت میں مجرے تو نہیں ہو رہے؟ کہیں ناچ گانا میرے اپنے گھر میں تو نہیں ہو رہا؟ آج ان سوالات کا جواب میں اپنے آپ میں ڈھونڈوں، آپ اپنے آپ میں ڈھونڈیں، پھر سوچیں کہ کرونا آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا۔ آج اللہ کے عذاب کو تو خود دعوت دے دی گئی ہے۔ او میرے محترم بھائیو، توبہ کر لو اللہ کی قسم، یہ کرونا یہ اللہ کے عذابات کی شکل میں سے کہیں ایک عذاب نہ ہو۔ میرے محترم بھائیو، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ اور آج اللہ کی قسم یہ بیماری جس تیزی سے پھیل رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ بیماری مجھے یا تجھے لگ جائے۔ او میرے محترم بھائیو، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے آج اسی مجلس میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے میرے محترم بھائیو اللہ سے توبہ کر لو۔ توبہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ آج سے اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ آج سے جتنے گناہ کیے اللہ اس پہ نادم ہے، پشیمان ہے، پریشان ہے۔ اللہ اپنے عذابات سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اللہ میرے محترم بھائیوں، میرے اور آپ کے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ کریم ہماری یہاں پر حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔